الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں موضوع گفتگو در حقیقت ایک ایسے انعام کا کیا گیا ہے، ایک ایسے انعام کا ذکر کیا گیا ہے سبحان اللہ، جو کچھ لوگوں کو عطا کیا جائے گا جن کی کارکردگی اس معیار کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ معیار، وہ عمل کیا ہوگا جس عمل کے نتیجے میں رب ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو جو یہ عمل کر گزریں گے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی شروعات من یطع اللہ والرسول، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اطاعت و فرما برداری، تقوی و پرہیزگاری، محبت و عشق کے نتیجے میں رب کریم ان لوگوں کو جو انعام عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک تو انعام جنت کی صورت میں بھی بہت بڑا انعام ہے جو اہل ایمان کو رب کریم عطا فرمائے گا، اور پھر جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر بھی رب کریم نے بار بار قرآن پاک کے اندر کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس انعام کا ذکر ایک اور انداز میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کریں گے، نتیجتاً جو اطاعت کریں گے وہ مومن ہوں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، وہ میرے اور میرے محبوب کے عاشق دار بھی ہوں گے۔ ان کو انعام کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جنت دوں گا، یہ جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وہ کیا انعام ہے جو ان کو دوں گا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ سبحان اللہ، میں انعام کے طور پہ انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، کیمیا پیدا کنج مجھتے گلے، بوسہ زن براستان میں کاملے۔ اسی مضمون میں فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تجھے ان ہستیوں کی معیت کا انعام عطا فرمایا جائے جن پہ اللہ پاک نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ سبحان اللہ، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری اطاعت اور میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں انعام کے طور پہ معیت عطا فرماؤں گا اپنے انعام یافتہ بندوں کی۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان انعام یافتہ ہستیوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ 4 کیٹیگریز ہوں گی، 4 گروہ ہوں گے جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ میرے انبیاء اور رسول ہوں گے،
نمبر 2، میرے انبیاء اور رسولوں کی امت میں سے جو صاحب مرتبہ اور تقوی کی اعلیٰ معیار کے اوپر قائم لوگ ہوں گے، جن کو صدیقین کہا گیا ہے، ان میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی ہوں گے جو مرتبہ صدیقین پہ فائز ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ شہداء کا ہوگا، جو اس دنیا میں اللہ کی محبت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور تیسرا گروہ صالحین کا ہے، جو ہر دور میں موجود رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جو ہر دور میں موجود ہوں گے، انبیاء اور شہداء۔ ان کے لیے تو زمانہ مخصوص ہے، انبیاء بھی ایک مخصوص زمانے تک ہوں گے، اور شہداء بھی خاص زمانے تک ہوں گے۔ شہید ہوگا ہی وہ جب دنیا سے چلا جائے۔ بے شک۔ لیکن 2 گروہ ایسے ہیں جو ہر دور میں، ہر وقت میں کسی نہ کسی تعداد میں موجود ہوں گے۔ وہ صدیقین کا گروہ ہے اور صالحین کا گروہ ہے۔ اولیاء کاملین یہ بھی قیامت تک ہر دور میں موجود رہیں گے، اور صالحین کا گروہ جو ان اولیاء کاملین کا تابعدار ہوگا، وہ بھی ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہر دور میں قیامت تک کے لیے میری سنت پر قائم رہے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو مقربین ہیں، مقربین یعنی اولیاء کاملین، وہ پہلے زمانے میں، یعنی جو زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، یا اس کا قریب ترین زمانہ تھا، اس میں تو وہ کثرت سے ہوں گے، لیکن بعد کے زمانے میں قلت سے ہوں گے، قلیل تعداد میں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے زمانے میں اولین میں سے کثرت سے ہوں گے، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں ان کی تعداد قلیل ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ لیکن وہ گروہ جس کو صالحین کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہ جو گروہ ہے جو ان صدیقین اور کاملین اولیاء کا تابعدار ہوگا، یہ پہلے وقتوں میں بھی کثرت سے ہوگا، بعد میں بھی کثرت سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ان کی تعداد ہر دور میں کثرت سے رہے گی۔ وہ یہ پراپیگنڈا نہیں کریں گے، یہ مشہوریاں نہیں کریں گے، یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے، لیکن ہوگی ان کی تعداد کثرت کے ساتھ، جن کے دلوں میں اولیاء کاملین کی محبت ہوگی، جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 گروہ جو ذکر فرمایا ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ گروہ ہے۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ میں تمہاری اطاعت و بندگی کے نتیجے میں تمہیں جو انعام دوں گا وہ اپنے ان بندوں کی میت، سبحان اللہ۔ بے شک۔ ان بندوں کا ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس ساتھ کو دینے کا وعدہ رب کریم نے روز حشر کے لیے کیا ہے، اور اس ساتھ کو ایک اتنا بڑا انعام قرار دیا ہے، تو کیا اس دنیا میں ان کا ساتھ
اس انعام کا باعث نہیں؟ بے شک اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور آخر میری آیت کے ارشاد فرمایا اولئک حسن رفیقا. اس رفاقت کو، اس معیت کو، اس انعام کو معمولی نہ سمجھیں. اولئک حسن رفیقا، ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی دوستی کیا ہی اچھی دوستی. سبحان اللہ سبحان یہ کون اللہ. کہہ رہا ہے؟ یہ رب کردگار کہہ رہا ہے. واہ بے شک. یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. جس صحبت کو، جس دوستی کو، جس رفاقت کو رب کردگار احسن بتائے، احسن بتائے. احسن کہتے ہیں بڑی بہترین چیز، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، واہ اس کو احسن کہتے ہیں. جیسے احسن تقویم کا ذکر ہے، اسی طرح حسن رفیقہ. حسن، احسن سے حسن، جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اس کو حسن کہتے ہیں. اس طرح حدیث میں بھی ایک معیار ہے حسن. یہ حدیث حسن ہے، یعنی اس حدیث کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی ذوف نہیں. یہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو حسن کہا. تو رب نے فرمایا کہ یہ جو معیت ہے، جو تمہاری اطاعت و بندگی کے نتیجے میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اس معیت کو معمولی نہ سمجھ، بلکہ اولئک حسن رفیقا. ان کی جو رفاقت ہے، ان کی جو صحبت ہے میرے نام یافتہ بندوں کی، یہ بہترین صحبت ہے، بہترین رفاقت ہے. اس دنیا کے اندر اس آیت سے یہ سمجھانا اور سمجھنا مقصود ہے کہ جس صحبت کا وعدہ، جس صحبت کو انعام عظیم اللہ پاک نے قرار دیا ہے، کیا آخرت دنیا آخرت کی کھیتی نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ تم نے فصل بونی ہے، وہاں پہ کاٹنی ہے. اگر یہاں پہ جو بو گے تو وہاں پہ جو کاٹو گے. یہاں پہ گندم کی بوائی کرو گے، وہاں پہ گندم کاٹ لو گے. جتنی اچھی فصل یہاں پہ کاشت کرو گے، اتنا اچھا وہاں پہ کاٹ لو گے. تو جس نے وہاں پہ انعام یافتہ بندوں کی معیت حاصل کرنی ہے، یہاں پہ ان کی معیت کی فصل وہاں پہ جس نے کاٹنی ہے، وہ یہاں پہ وہ فصل کاشت کرے گا تو وہاں کاٹے گا. وہ یہاں پہ ان کی صحبت کا اہتمام کرے گا تو کل اس کو ان کی صحبت نصیب ہوگی. سبحان اللہ بے شک. اسی لیے سرکار کا ارشاد ہے کہ من احب قوما فهو منهم. جس نے جس گروہ سے محبت کی وہ اسی میں سے ہو. سبحان اللہ. واہ. جس نے جس گروہ سے محبت کی وہ اسی میں سے ہوگا. اور ایک دنیا کے اندر رشتہ ہے، مختلف رشتے ہیں، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، بچوں کا، یہ رشتے ہیں مختلف. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کا تسلسل صرف اس سانس کے آنے جانے کے ساتھ. جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے یہ رشتے قائم ہیں. جب یہ سانس ٹوٹ جائے گی رشتے ٹوٹ جائیں گے. پھر جب سانس ٹوٹے گی نہ باپ رہے گا، نہ بیٹا رہے گا، نہ بیوی رہے گی، نہ خامد رہے گا، رشتے ٹوٹ جائیں. اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. الخلاء یومن عدو لبعض عدو الا المتقین. یعنی اس روز
تمام رشتہ داریاں توڑ دی ہیں. الخلا یومن عدو لبعض عدو. اس دن تمام رشتہ داریاں توڑ دی جائیں گی. نہ صرف توڑ دی جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. عدو لبعض عدو. عدو کہتے ہیں دشمن کو. عدو لبعض عدو. بعض بعضوں کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین. لیکن یہ پرپوزیشن، یہ کنڈیشن، یہ ضابطہ، یہ قانون سب پہ لاگو نہیں ہوگا. یہ جو رشتہ داریاں ٹوٹ جانے والا قانون ہے یہ سب پہ لاگو نہیں ہوگا. یہاں پہ پروائزوں بھی لگا دی. الا المتقین. نہیں، جنہوں نے اس زندگی کے اندر ایسے رشتوں کی بنا ڈالی، ایسے رشتے قائم کیے جن کی بنیاد، جن کا تعلق صرف تقوی کی بنیاد پہ ہوا. صرف تقوی کی بنیاد پر جس نے رشتوں کی بنا ڈالی وہ نہیں توڑے جائیں. وہ دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. اس کے لیے تو فرمایا ہے کہ ان کو میت نصیب ہوگی، ان کو رفاقت نصیب ہوگی ان کی جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس تقوی کی بنیاد پر رشتہ قائم ہے. اور وہ جو تقوی کی بنیاد پر رشتہ ہے وہ مرشد اور مرید کا رشتہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی رشتہ تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا. کسی استاد شاگرد کا رشتہ ہو وہ بھی ایک دنیاوی رشتہ ہے. استاد پیسے لیتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم ٹرانسفر کرتا ہے لیکن اس کا معاوضہ لیتا ہے. معاوضے کے بغیر نہیں کرتا کام. اگر ٹیوشن نہ دو، فیس نہ دو تو وہ کہے کہ نہیں بابا میں تو نہیں پڑھا سکتا. حالانکہ بڑا بہترین تعلق ہے استاد اور شاگرد کا، لیکن وہ بھی کسی لالچ اور غرض پر مبنی ہے. لیکن یہ جو تعلق ہے، جو مرشد اور مرید کا تعلق ہے، اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی. یہ رشتہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہے. اس میں مرشد اور مرید کے درمیان جو محبت کا تعلق اور رشتہ ہے وہ اللہ کی خاطر ہے، وہ رسول اللہ کی خاطر ہے. جس طرح صحابہ کے اندر آپس میں جو رشتہ داری تھی، جو تعلق داری تھی، سرکار نے جو مواخات مدینہ قائم فرمائی اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد اسی رشتے کے اوپر. یہ تمہارا بھائی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی خاندان کا بندہ نہیں ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اس لیے یہ تمہارا بھائی. سبحان اللہ. کائنات کے اندر سب سے بڑا بھائی چارہ، سب سے بڑی مواخات جو سرکار نے قائم فرمائی وہ مواخات مدینہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور دیکھو اس رشتے کا تقدس اور اس رشتے کی عظمت کہ وہ لوگ جن کا قلبی تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، انہوں نے اس رشتے کو اتنا اکنالج کیا کہ اپنے اس دینی بھائی کو اپنے سگے بھائی کا مرتبہ دے دیا. دینی بھائی کو اپنے سگے بھائی کا مرتبہ عطا فرمایا. اور جس کے پاس ایک گھر تھا اس کو آدھا تقسیم کر دیا اور آدھا گھر اپنے مومن بھائی کو دے دیا، اپنے مہاجر بھائی کو. جس کے پاس باغات تھے اس نے اپنے باغ کو تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کو کے ساتھ اس کی شادی کر دی. مواخات مدینہ جس کی بنیاد اور جس کا سورس اور بیس ہی تقوی خدا بندی کے اوپر قائم تھی، ان لوگوں نے اس کی عملی مثال پیش کر دی. اگر کوئی تعلق اس دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے جو ابدالآباد تک قائم رہ سکتا ہے.
سبحان اللہ بے شک. اب اس تعلق کا فائدہ دیکھو کیا ہے. یہ جو تعلق ہے اس کا فائدہ دیکھو کیا ہے. جب تک یہ تعلق دنیا میں رہتا ہے اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے اس کے دل کو ہدایت نصیب اس کے دل کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. کیونکہ مرشد کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کی راہ دکھانے والا, ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا. جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پیر ملے تے پیر نہ جاوے, پیر ملے تے پیر نہ جاوے. ایسا پیر کی کرنا ہو کہ مرشد ملیا ارشاد نہ ماننو, مرشد ملیا ارشاد نہ ماننو. ایسا پیر کی کرنا ہو, یعنی جو جب مرشد یا پیر مل جائے تو اس کا دکھ دور ہو جائے, اس کے درد میں افاقہ ہو جائے, اور جب مرشد کے پاس آنا جانا شروع کرے اس کے دل کو ہدایت نصیب ہو. سبحان اللہ بے شک. دنیا کے اندر بہترین فائدہ اور عظیم فائدہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا بے شک کہ اسے ہدایت کاملہ نصیب ہو جائے. جس طرح باغ میں انسان جاتا ہے تو اس باغ کے اندر اسے پھولوں کی خوشبو اور ماحول کی جو ایک بہترین آب و ہوا ہوتی ہے وہ باغ کے اندر اس کو نصیب ہوتی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر فرق ہوتا ہے بے شک. جو اللہ والے ہوتے ہیں چونکہ ان کے دل اللہ کی محبت کے باغ ہوتے ہیں, ان کے قلوب اللہ کی محبت کے باغ ہوتے ہیں, اور جو بھی لوگ ان کے دلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں وہ اس محبت کے باغ میں چہل قدمی کر کے اپنی روحانی طبیعتوں کو بہلاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, نالیہ گوجرا شریف زندہ باد, نالیہ لاہور شریف زندہ باد, پیر و مرشد زندہ باد. جس نے بھی یہاں پہ آخرت کے تمام تر احوال کو حاصل کرنا ہے اس نے اس دنیا کے اندر کاشتکاری کرنی ہے, کچھ کام کرنا ہے, کچھ عمل کرنا ہے, اور اس عمل کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے, اور ہدایت کے لیے کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ہادی کے ہدایت نہیں ملتی, بغیر استاد کے استاد نہیں بن سکتا, بغیر لوہار کے لوہا تلوار نہیں بن سکتا, اور بغیر حلوائی کے مٹھائی نہیں بن سکتی, اور بغیر مرشد کے مرید نہیں بن سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نالیہ لاہور شریف زندہ باد, پیر و مرشد پیر و مرشد. اس طرح روبی صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیچ شخص سے خود بخود شیخ نشد, ہیچ شخص سے خود بخود شیخ نشد. کوئی بندہ بھی کوئی شخص بھی خود بخود استاد نہیں بن سکتا, شیخ نہیں بن سکتا, پیر نہیں بن سکتا. ہیچ شخص سے خود بخود شیخ نشد, اور ہیچ آہن خود بخود دے گے نشد. اور کوئی لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی لوہار کے پاس نہ جائے. پھر لوہار اس لوہے کو بھٹی میں ڈالے گا, اس کو گرم کرے گا, پھر چوٹ لگائے گا, پھر اس کی تلوار بنائے گا. ہیج آہن خود بخود تیگے نہ شد, اور ہیج حلوائی نہ شد حلوہ فروش. ہیج حلوائی نہ شد حلوہ فروش, تا بشاگرد شکر رے دے نہ شد.
حلوائی جو ہوتا ہے یہ مٹھائیاں بنانے والا ہے، بے شک اس نے مٹھائی کی دکان تو ڈال دی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی استاد نہیں ملا، کوئی حلوائی کی صحبت نہیں اس کو ملی، تو مٹھائی نہیں بنا سکتا۔ بے شک کسی سے بنوا کے بیچتا رہے تو بیچتا رہے، لیکن وہ صاحب فن نہیں ہو سکتا جب تک کسی حلوائی کی صحبت میں نہ بیٹھے گا۔ ایک حلوائی نہ شد حلوا فروش، تاب شاگرد شکر رے دے نہ شد، اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ میں مولوی تھا، میرے پاس علم بھی تھا، مجھے کتابوں ازبر یاد تھیں، فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا، بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، ایک زمانے میں میری شہرت تھی، مولوی رومی کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا تھا، لیکن مولانا روم نہیں بن سکا، مولانا روم نہیں بن سکا جب تک کہ مجھے ایک مرد کامل کی غلامی نصیب، اللہ اکبر، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک میں نے شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی، یہ مولوی مولا روم نہیں بن سکتا۔ بے شک یہ اصل میں وہی مقام ہے جہاں پہ کچھ بننے کے لیے کسی وسیلے کو سبب کو اختیار کرنا پڑتا، بے شک وسیلے اور سبب کے بغیر منزل مراد نہیں مل سکتی۔ کوئی راستہ چلنے والا تنے تنہا راستہ چلے تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، بے شک آپ فرماتے ہیں گرج شیری چون روی را بے دلی، گرج شیری چون روی را بے دلی، اگرچہ تو شیر جتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، اگرچہ تو شیر جتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، لیکن اس راستے پر بغیر راہ پر کے نہ جانا، اس راستے پر بغیر راہ پر کے نہ چلنا، گرچہ شیری چون روی را بے دلی، اس راستے پر بغیر کسی راہ پر کے نہ چلنا، ہم چروبا در ذلالی و ذلیل، اگر ایسا کرے گا تو پھر لومڑی کی طرح ذلیل اور خار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کیونکہ لومڑی کو جو اپنا وہ ہوتا ہے بھیڑیا وہ اٹھا کے لے جائے گا، اگر کسی بغیر راہ پر کے گیلی چلے گی تو پھر بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ نفس و شیطان جو ہے یہ بھیڑیا ہے، اگر اس راہ ہدایت پر، اس راہ مستقیم پر تو بغیر کسی راہ پر کے چلے گا تو نفس و شیطان کا بھیڑیا تجھے اٹھا کے لے جائے گا، اللہ اکبر، نتیجہ تن نہ تو تم مسافر رہے گا، نہ تیری کو منزل رہے گی، اور نہ تیری کو جدوجہد رہے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ کسی راہبر کو حاصل کرنا ہے، کسی راہبر کو پانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب راہبر کو پا لے تو پھر اس راہبر کے پیچھے چلنا ہے، واہ، کیونکہ یہ بات اب اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ صرف راہبر کو پا لینا یہاں پہ کام ختم نہیں ہو جاتا، اب اس سے آگے بھی منزلیں ہیں۔ اگلی منزل یہ ہے کہ تو اس راہبر کا پورے کا پورا ہو جا، جیسا کسی بزرگ نے فرمایا کہ مرید جو ہوتا ہے اس کو مرشد کے سامنے ایسے رہنا چاہیے جیسے مردہ غسال کے سامنے۔ اللہ اکبر، بے شک، جس طرح مردے کو غسل دینے والا اپنی مرضی سے الٹ پلٹ کر کے غسل دے لیتا ہے، وہ آگے سے حرکت نہیں کرتا۔ اگر وہ حرکت کرنی شروع کر دے تو پھر تو اس کو غسل نہیں دے گا، پھر تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اسی طرح جو مرید اور سالک ہوتا ہے جب تک وہ مرشد کے سامنے اپنے آپ کو مردے کی طرح پیش نہ کرے وہ اس کو پاک نہیں کرے، بے شک، اور جب تک یہ پاک نہیں ہوتا
اس وقت تک یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچا، کیونکہ وہ تو ایسی بارگاہ ہے چون بروع مصطفیٰ خانم درود، چون بروع مصطفیٰ خانم درود۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں تو از خجالت آب میں گردد وجود، تو میرا جسم پسینے سے پانی پانی ہو جاتا ہے، شرمندگی سے میرا جسم پانی پانی ہو جاتا ہے کہ کس ہستی کے اوپر میں درود پڑھ رہا ہوں، میں گندا وجود کس ہستی کے اوپر میں درود پڑھ رہا ہوں۔ یہ اگر گندا مندہ ہے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے قابل نہیں۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلا، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلا، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے حدیث۔ اگر میں اپنی زبان کو ہزاروں مرتبہ مشک و زعفران سے دھو لوں تو پھر بھی یا رسول اللہ میں آپ کا نام لینے کے قابل نہیں۔ یعنی اس بارگاہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ رسائی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو پاک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، اور یہ پاک کرنے کا کام مرشد ہی کرتا ہے۔ کیونکہ رومی صاحب نے اس مقام پر بھی لکھا کہ مرد مرشد میں برادبا مصطفیٰ، سبحان اللہ، مرد مرشد میں برادبا مصطفیٰ، باز دارد کفر و شرک و ہوا۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ کس طرح؟ باز دارد کفر و شرک و ہوا، اس کو کفر، شرک اور ہوا و حوث کی اندھیریوں سے، ناپاکیوں سے پاک کر کے اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر باش بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو کون ہے جو خود پاک ہو سکے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس کائنات کا نظام اسباب کے اوپر رکھا ہے، اسباب کے بغیر کوئی بات بنتی نہیں ہے، تو بنا کے تو دکھائے، اللہ اکبر، بغیر اسباب کے کچھ کر کے تو دکھائے۔ اس کا اپنا وجود سبب کے بغیر آ نہیں سکتا۔ انسان کا جو اپنا وجود ہے یہ بھی بغیر سبب کے نہیں آ سکتا، حالانکہ پیدا تو اللہ نے کیا، پیدا تو رب کریم نے کیا ہے، لیکن والدین کے وسیلے اور سبب کے بغیر اس کا وجود اس دنیا کے اندر آ نہیں سکتا۔ بے شک، اسی طرح راز کے حقیقی تو مالک الملک ہے، لیکن کسی سبب کے بغیر، کسی کاروبار کے بغیر، کسی نوکری کے بغیر، کسی اور کام کے بغیر اس کو رزق نہیں پہنچتا۔ بتاؤ کو بندہ فارغ بیٹھا رہے، ویلا، کوئی کام نہ کرے تو اس کو کدھر سے آئے گا؟ دینا تو اس نے ہے، لیکن جو اس نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اسباب کی دنیا بنائی ہے، یہ بھی اس کی قدرت ہے، اور یہ اسباب کے اندر وہ خود موجود ہے۔ بے شک، یہ جو اسباب ہیں یہ اس کے غیر نہیں ہے، یہ اسباب اسی سے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، ان اسباب کا بنانے والا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ اسباب اور ہیں، یہ غیر ہیں اس کے، نہیں، یہ اس کے غیر نہیں ہے، عادی تو وہی ہے، لیکن اس نے اپنی ہدایت کا وسیلہ بندے کو بنایا، سبحان اللہ، اپنی ہدایت کا وسیلہ بندے کو بنایا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اگر ہدایت ہو سکتی تو رسول اللہ کو مبعوث کیوں فرمایا؟ کیا وہ کسی بات سے مجبور ہے، معذور ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو مجبور نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا چاہنا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میں نے اس دنیا کو اسباب کے اوپر رکھا ہے، لہذا یہاں پہ میری عطائیں، میری مہربانیاں، میری رحمتیں ساری کی ساری اسباب کے ساتھ پہنچی، اور جس نے ان اسباب سے بغاوت کی اس نے میرے قانون سے بغاوت، اس نے اسباب کی توہین نہیں کی، اس نے میری توہین کی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہدایت یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ یہ جو کھانا کھاتا ہے نا،
اس کھانا کھانے سے بھی پہلے اس کی جو ضرورت ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا تو پھر یہ انسان نہیں ہے، پھر یہ انسان نہیں ہے، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ اس کائنات کی حقیر سے حقیر ترین شے سے بھی بدتر ہے. اس کا جو اعزاز اور مرتبہ ہے، اس کا جو احسن تقویم کا مرتبہ ہے، وہ صرف ہدایت کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت عطا. جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے حبیب میں نے آپ کو اس کائنات کے اندر ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور جس راستے پر آپ کو بھیجا اس کا نام صراط مستقیم، اس کا نام سیدھا راستہ ہے. اور یہ سیدھا ہی راستہ ہے، یہ سیدھے راستے کی پہچان کراتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. تمہیں چلنا ہے تو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اس کے بغیر اس دنیا میں آخرت کے انعامات کو حاصل کرنے کا راستہ اور کوئی نہیں. میری طرف آنے والا صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی 10-20 نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے. اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی واجب ہے. اگر نہیں پڑھیں گے نماز نہیں واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ اس کے اندر ایک دعا موجود ہے، اللہ اکبر، بے شک، اہدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ پڑھتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بے شک یہ بڑی سوچنے والی اور فکر کرنے والی بات ہے. اس پر غور کرنا کہ کس قسم کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اپنی نمازوں کی خبر لینی چاہیے. نماز میں کھڑے ہو کے ہر رکعت میں یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے، اے اللہ مجھے چلا سیدھے راستے پر. کون سا سیدھا راستہ؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف صراط مستقیم؟ کون سا سیدھا راستہ؟ یہاں پہ سیدھے راستے کی بڑی لمبی چوڑی تعریف بھی ہو سکتی تھی. وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو نمازوں کے، جس میں نمازیں آتی ہیں، جس میں روزے آتے ہیں، جس میں حج آتے ہیں، جس میں خیراتیں آتی ہیں، یہ سارا سیدھا راستہ ہی. لیکن اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی جو تعریف کی ہے اس پہ غور کرو. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے حضور میں کھڑا ہو کے اور صیغہ حاضر میں بارگاہ رب العزت میں درخواست کرتا ہے، کیونکہ نماز کے متعلق فرمایا کہ مومن کے لیے معراج ہے. نماز مومن کے لیے معراج ہے. معراج کہتے ہیں حاضری کو، معراج کہتے ہیں دیدار کو، 1 to 1 ملاقات کو. تو جب بندہ مومن نماز کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو در حقیقت یہ 1 to 1 ملاقات ہی ہوتی ہے. یہ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے، اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس کو مخاطب کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے چلا، مجھے ہدایت دے سیدھے راستے. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے نام یافتہ بن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عالیہ لاہور شریف زندہ باد، پیر و مرشد، زندہ باد، پیر و مرشد، زندہ باد. سبحان اللہ. وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. آپ بتائیے، یہاں پہ رک جائیں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں. جس راستے کی میں دعا کر رہا ہوں اس کی بارگاہ میں، اور اس کی طرف سے جواب آیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں مولا مجھے سیدھا راستہ چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا.
ادھر سے جواب آ رہا ہے سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو وہ میرے انعام یافتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو بتائیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے انعام یافتہ بندوں کا ڈھونڈنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ بے شک، بھائی آپ کو اگر کسی شہر کی سودے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ شہر چاہیے، میں آپ کو کہتا ہوں وہ فلاں سٹور سے ملے گی۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، میں کہتا ہوں فلاں سٹور سے ملے گی۔ تو اگر آپ کو چیز چاہیے تو پھر آپ کو سٹور پہ جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا؟ ڈھونڈنا پڑے گا نا سٹور، کس سٹور سے ملتی ہے، اس سٹور پہ جاؤں اور وہ چیز حاصل کرنی۔ واہ، لیکن آپ 36 مرتبہ 47 مرتبہ روزانہ مجھے پوچھتے ہیں یہ چیز کدھر سے ملتی ہے، میں کہتا ہوں فلاں سٹور سے ملتی ہے۔ ہر روز 47 مرتبہ یہی سوال آپ مجھ سے کرتے ہیں، میں یہی جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن نہ آپ وہ چیز حاصل کرتے ہیں نہ آپ کے سوال ختم ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، آپ کو طلب نہیں ہے اس چیز کی، آپ ایسے عادت نہیں پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر طلب صادق ہوتی تو دوسری دفعہ سوال نہ کرتے مجھ سے، واہ، دوسری دفعہ نہ پوچھتے بلکہ دوسری دفعہ پوچھنے سے پہلے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی۔ سبحان اللہ، صحیح فرمایا۔ جب دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں؟ اگر دل کے اندر چاہت ہی موجود نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو بتائیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے 47 دفعہ 48 دفعہ یہ مناجات کرے، یہ دعا کرے، اس کے اوپر عمل نہ کرے تو یہ اس کی ربوبیت کی توہین نہیں ہے؟ بے شک، توہین نہیں ہے کہ تم اس کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، دل تیرے کے اندر اس طلب ہے ہی نہیں۔ تو اسی نماز کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ سینوں کے اندر اس نے اپنے تصورات کے بت بنائے ہوئے، ورنہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، ہو نہ عشق تو شرع دی بت قدہ تصورات۔ جب تک تیرے اندر طلب صادق نہیں ہے، تجھے اپنے مقصد سے عشق نہیں ہے، تجھے اپنی دعا کے ساتھ دعا کے نتائج کا یقین نہیں ہے، تو پھر کیسے تیری مراد بر آ سکتی ہے، کیسے تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے؟ تجھے تو جب نماز تو نے سیکھی تھی نا، اور اس میں تو نے یہ فقرہ پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دوسری نماز پڑھنے سے پہلے کسی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کسی نام یافتہ ہستی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو جو نمازیں پڑھتا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، ان نمازوں کی کیا وقت ہے؟ بتا ان نمازوں کا کیا اثرات ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ جب یہ اس کے وسیلے کی توہین کرے گا تو پھر کیسے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس لیے اس پیغام کے اوپر غور کریں۔ جو لوگ انعمت علیہم کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی بندے نے ایک سوال کیا کہ نماز کے اندر مرشد کا تصور آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کے بغیر تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ انسان جب الفاظ کو ادا کرتا ہے تو جب الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے پہلے اس کے تصور میں آتے ہیں تو پھر ادا ہوتے ہیں۔ جب کسی تختی کے اوپر کوئی حرف لکھا جاتا ہے پہلے اس کے تصور میں آتا ہے تو پھر لکھا جاتا ہے۔ پہلے حرف خیالے آوے پھر تختی پہ لکھا جاوے، جب خیال میں آتا ہے تو پھر تختی پہ لکھا جا سکتا ہے، تصور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سرکار کا ارشاد ہے کہ تو نماز و عبادت اس طرح کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یہ جیسے کا کیا مطلب ہے؟ تصور کر، تو نماز تصور کے ساتھ پڑھ
کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تو نماز اس طرح پڑھ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یہ جو فکرہ ہے یہ مقام مشاہدہ، یہ مقام مشاہدہ ہے، اور وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، یہ مقام مجاہدہ ہے۔ پہلے مجاہدہ کر، جب تیرا تصور پکا ہو جائے، مجاہدہ کر، تیرا تصور پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، جب تیرا تصور پکا ہو جائے گا تو پھر تجھے مقام مشاہدہ نصیب ہوگا، سبحان اللہ، تجھے دیکھنے والا بن جائے گا۔ جب تک تجھے مقام مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا، مجاہدہ کرتا رہے، آخرکار ایک منزل آئی جائے گی جب تو مشاہدے میں داخل ہو جائے۔ تو جب تک اس کو یہ حال نصیب نہیں ہوتا پھر کس طرح یہ تصور؟ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ اس نے پوچھا کہ تصور مرشد کا نماز میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا، تو میں نے کہا اس کے بغیر تو نماز ہو نہیں سکتی۔ نماز میں اللہ کا تصور بھی آئے گا، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی آئے گا، نماز میں مرشد کا تصور بھی آئے گا۔ جب تو پڑھے گا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کا کیا تصور تیرے ذہن میں ہوگا؟ انعمت علیہم کا کوئی تصور تو تیرے ذہن میں ہونا چاہیے نا، تو وہ تیرے مرشد کی صورت میں تیرے سامنے ہوگا۔ انعمت علیہم کا تصور سمپل اور سیمپل مرشد کے صورت میں تیرے سامنے ہوگا۔ پھر جب تو اتحیات میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی کہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تجھے نہیں آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تو علی عباد اللہ صالحین کہے گا تو صالح بندے کا کیا تصور تیرے ذہن میں؟ وہ تیرا مرشد ہی ہوگا جس کا تصور تیرے ذہن میں آئے گا صالح بندے کی۔ تو اس لیے اس کے بغیر تیری نماز کیسے ہو سکتی؟ یہی اصل میں سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی کے بعد نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی نمازوں سے قرب الہی کی بجائے اور دوری نصیب ہوتی ہے، اور دور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بعض حج کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے حج سے سوائے مشقت کی کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان کے اندر جو لطائف پوشیدہ ہیں وہ بغیر شاہ کامل کی تربیت اور رہبری کے نصیب نہیں۔ جب اس کے اندر کا کتا نکل جائے گا پھر بات ہو۔ وہ کسی علاقے میں کنویں میں کتا گر گیا، کتا گر گیا، اب وہ لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے کہ جناب یہ ہو گیا ہے، کنویں میں کتا گر گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے کرو سارے کنویں کا پانی نکالو تو پھر پانی پاک ہو۔ وہ ساری بستی لگ کے انہوں نے کنویں کا پانی سارے کا سارا ڈول بھر بھر کے نکالا پایا۔ خیر شام کو رات کو نکال کے سوئے، صبح پھر کنواں بھرا ہوا تھا، جب اس کا پانی انہوں نے چیک کیا اس میں بدبو آ رہی تھی۔ وہ پھر مولوی صاحب کے پاس گئے، پوچھا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے سارا پانی نکال دیا لیکن اس کے باوجود پانی کے اندر سے بدبو نہیں گئی۔ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے کہا یار وہ کتا بھی نکالا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے جو کتا تو نہیں نکالا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو۔ یہ جو نفس ہے یہ کتا ہے، جب یہ کتا نہیں نکلتا ہے جتنا مرضی پانی نکالتے رہو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ پانی نکالنا ہے، یہ تو جو ہے نا یہ پانی نکالنا ہے، یہ ذکر فکر یہ مراقبے یہ پانی نکالنا ہے۔ جتنا مرضی پانی نکالتے رہو جب تک یہ کتا نہیں نکلے گا نا اس وقت تک تمہاری جد و جہد کامیاب نہیں ہوگی، تمہارے اندر کی بدبو ختم نہیں ہوگی۔ تو مرشد جو ہوتا ہے نا یہ اس کتے کو نکالنے والا، سبحان اللہ۔ جس کو مرشد مل جاتا ہے ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کی تربیت سے یہ کتا نکل جاتا ہے۔ جب یہ کتا نکلتا ہے تو پھر پانی نکالو تو خوشبوئیں آئیں گی، سبحان اللہ، سبحان پھر اس کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹیں گی، پھر اس کے وجود سے نورانیت پھوٹے گی،
پھر یہ بندہ مومن بنے گا، پھر یہ احسن تقویم کا مرکہ بنے گا، پھر یہ نمازی بنے گا، پھر یہ روزہ دار بنے گا، پھر یہ وہ نمازی بنے گا جس کی نماز کے مطلب ارشاد ہوتا ہے الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی نماز معراج بنے گی، پھر اس کی نماز نیاز بنے گی، چاہے پڑھنی اگر نماز تو ہستی سے درگزر، ایسا گزر کے ہستی کی باقی نہ ملے۔ پھر ایسی نماز تجھے نصیب ہوگی جب تیرے اندر سے یہ نفس کا کتا نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی منصب کے اوپر اپنے محبوب کو فائز فرمایا کہ محبوب آپ کو بھیجا اس لیے میں نے کہ ان کے اندر کا کتا نکالے گا۔ یہ کتا کیا ہے؟ نفس ہے، اس کا تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے محبوب آپ کو صرف میں نے اپنی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو مولوی بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ آپ تلاوتیں کر کر کے ان کو سناتے ہیں۔ آپ میرے بھیجے ہوئے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ اس کائنات کے معلم ہیں، آپ نے ان کے وجودوں کا کتا نکالنا ہے۔ اور وہ کتا کسے نکالنا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنا ہے۔ پاک تب بھی ہوں گے جب کتا نکلے گا، کتا جب تک نہیں نکلے گا پاک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ رومی صاحب فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا ذل پیر، نفس نتواں کشت الا ذل پیر، اس نفس کا کتا مرتا نہیں ہے جب تک کہ اس کو پیر کا دامن نصیب نہ، جب تک اسے مرشد کا دامن نصیب نہ ہو اس وقت تک اس کے وجود کا یہ کتا نہیں مرتا۔ نفس نتواں کشت الا ذل پیر، دامن ہی نفس کش را سختگی، یہی تو ایک ایسا دامن ہے جس کو تھام لے تو پھر یہ اس کتے کو مارنے کے لیے پڑا سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسا زہر ہے جو اس کتے کو مار دیتا ہے۔ جب یہ کتا مر جاتا ہے تو پھر فرماتا ہے پھر یہ یا ایتھم نفس المطمئنہ، پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر یہ پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، پھر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو پاک کر لیتا ہے۔ اس وجود کے کنویں کو پاک کرنا اس نفس کے کتے کو نکالنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ کتا مرشد کے وسیلے، مرشد کی تربیت اور مرشد کی قوت کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے انعام یافتہ بندوں کی محبت، ان کی صحبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس حقیقت سے محروم ہیں اللہ پاک ان کی فکروں کو جلا بخشے اور انہیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔